آخر کار اون اور آئلہ کا نکاح ہو گیا۔ اون دل میں بے شمار ارمان، امیدیں اور خوشگوار خواب سجائے۔ بیجان کی دی ہوئی انگوٹھی ہاتھ میں تھامے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ اسے یقین تھا کہ شاید نکاح کے بعد آئلہ کے دل کا غصہ کچھ کم ہو چکا ہوگا اور وہ پہلے کی طرح سخت رویہ اختیار نہیں کرے گی۔ مگر جیسے ہی اس نے کمرے میں قدم رکھا، اس کے قدم وہیں رک گئے اور اس کے ہوش اڑ گئے۔ کمرے کا منظر کسی طوفان کے بعد کی تباہی پیش کر رہا تھا۔ پھولوں سے سجی ہوئی سیج برباد پڑی تھی، عطر کی قیمتی شیشیاں ٹوٹ کر فرش پر بکھری ہوئی تھیں اور کمرے کا ہر سامان ادھر ادھر منتشر تھا۔ آئلہ کمرے کے ایک کونے میں کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر شدید غصہ اور آنکھوں میں بے پناہ دکھ صاف نظر آ رہا تھا۔ مسلسل رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں اور سانس بری طرح پھول رہی تھی۔ اون نے ہمت کر کے دھیرے سے اسے پکارا، آئلہ۔ یہ سنتے ہی آئلہ تیزی سے اس کے قریب آئی اور اس کا گریبان پکڑ لیا۔ پھر چیختے ہوئے بولی، ہو گئی تمہارے دل کو تسلی، مل گئی تمہیں خوشی۔ تم اور تمہاری ماں یہی چاہتے تھے نا؟ اسی لیے تم لوگوں نے یہ سارا کھیل کھیلا۔ تم یہی چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح میں تمہاری ہو جاؤں۔ تو دیکھ لو، آج میں تمہارے سامنے کھڑی ہوں۔ مگر یاد رکھنا، تم نے صرف میرا جسم حاصل کیا ہے، میری روح اور میری محبت تمہیں کبھی نہیں ملے گی۔ آئلہ کا یہ روپ دیکھ کر اون بری طرح گھبرا گیا۔ اس کے ہاتھ میں موجود انگوٹھی بھی زمین پر گر گئی۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، آئلہ، خدا کا خوف کرو۔ اگر تم اس نکاح سے اتنی بیزار تھیں تو سب کے سامنے قبول ہے۔ کیوں کہا؟ تم انکار بھی تو کر سکتی تھیں۔ کسی نے تمہیں مجبور نہیں کیا تھا۔ آئلہ نے فوراً جواب دیا، انکار میں کرتی تاکہ میرے باپ کی باقی ماندہ عزت بھی خاک میں مل جاتی۔ میرے والد پہلے ہی شہر بھر میں بدنام ہو چکے تھے۔ ایسے حالات میں سب کے سامنے اس نکاح کو کیسے ٹھکرا سکتی تھی؟ تم نے میری مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ اون، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اون کو جب یہ احساس ہوا کہ آئلہ کے دل میں اب اس کے لیے صرف نفرت باقی رہ گئی ہے تو اس کا دل ٹوٹ کر رہ گیا۔ مگر اس نے پھر بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے آئلہ، اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ ظلم کیا ہے تو میں تم پر کبھی کوئی حق نہیں جتاؤں گا۔ میں آج سے اسی صوفے پر سویا کروں گا اور تمہیں کبھی پریشان نہیں کروں گا۔ دنیا کے سامنے ہم میاں بیوی رہیں گے تاکہ خاندان والوں کی عزت برقرار رہے، لیکن اس کمرے کے اندر ہم صرف دو اجنبی ہوں گے۔ آئلہ نے حقارت سے اس کی طرف دیکھا، پھر اس کا تکیہ اور چادر اٹھا کر صوفے پر پھینک دی اور سرد لہجے میں بولی، جتنا مجھ سے دور رہ سکتے ہو اتنا دور رہو، مجھے تمہاری شکل سے بھی نفرت ہے۔ اون خاموشی سے صوفے پر جا بیٹھا۔ پوری رات وہ کروٹیں بدلتا رہا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ اسے صوفے پر سونا پڑ رہا تھا، اور وہ بھی اپنی شادی کی پہلی رات۔ دوسری طرف آئلہ بستر پر لیٹ تو گئی، مگر اس کی آنکھوں سے بھی نیند کوسوں دور تھی۔ وہ چھت کو گھورتی رہی اور ماضی کے تمام واقعات اس کے ذہن میں گردش کرتے رہے۔ اگلی صبح جب کافی دیر تک کمرے سے کوئی آواز نہ آئی اور نہ ہی دونوں ناشتے کے لیے نیچے آئے تو سب لوگ پریشان ہو گئے۔ ناشتے کی میز پر بیجان نے کہا، تم لوگ ناشتہ شروع کرو، میں خود جا کر دیکھتی ہوں کہ آئلہ اور اون ابھی تک کیوں نہیں اٹھے۔